فدق ایک یہودیوں کی بستی تھی خیبر کے علاقہ میں۔ تو مسلمانوں نے اس بستی کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کرو۔ تو بستی کے رہنے والوں نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی انہوں نے جنگ کی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے آدھی زمین فدق کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور نہ ہی انہوں نے جنگ کی اور نہ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جو باغ فدق ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے اللہ کے لیے بھی حصہ نکالتے تھے جو نیک اللہ کی راہوں میں لگتا تھا، اپنے لیے حصہ بھی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، اہل بیت کے لیے بھی، اور مساکین، غریب، مسافر، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 6 حصے فرماتے تھے، اور وہ 6 حصے جو ہے علیحدہ علیحدہ تقسیم کرتے اور ان کو جو ہے علیحدہ علیحدہ حصوں میں ہی رکھتے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذریعیات میں اس طرح یہ جو باغ فدق کی آمدنی آتی تھی اس کو آگے تقسیم کرتے تھے، یعنی 6 حصوں میں اسے تقسیم کرتے تھے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے عظیم صحابی، آپ کے ساتھی، آپ کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ٹھہرے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ وہ انہوں نے سنبھالی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو ہے انہوں نے اب آگے وہ خلافت نبھانی تھی۔ تو رافضی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فدق کا باغ نہ دے کر حضرت